بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے واجب معلق اور اس کے اوپر موجود اشکالات کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آخری درس جو ہے وہ تقیید حیت اور تقیید مادہ میں جب امر دائر ہو جائے تو انسان کیا کرے اس کے اوپر چل رہی تھی۔ تو شیخ انصاری نے دو ادلہ پیش کی کہ جن کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ تقیید حیت اور تقیید مادہ میں سے تقیید مادہ کو ترجیح ہے اور اطلاق حیت کو ترجیح ہے۔ تو شیخ انصاری کی ادلہ کو کیونکہ مصنف رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عند الشک جو ہے وہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، لہذا دونوں ادلہ کا جو ہے وہ شیخ انصاری کی دونوں ادلہ کا جو ہے وہ مصنف بدلی کو رکھا جائے، کیونکہ اطلاق بدلی اضعف اور اطلاق شمولی جو ہے وہ اقوی ہے۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطلاق کا شمولی یا بدلی ہونا دوسرے پر ترجیح کا سبب نہیں ہے، کیونکہ یہ وضع کا تقاضا نہیں۔ وضع ہوتی ہے جو اطلاق یا مقدمات حکمت پر ترجیح رکھتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز وضع کے ذریعے سے ثابت ہوتی تو دوسرے کے اوپر ترجیح رکھتی، وَإِلَّا بذات خود شمول یا بدل جو ہے یہ ترجیح کا سبب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو اطلاق ہے یہ شمولی یا بدلی جو ہے یہ مقدمات حکمت سے ملتا ہے اطلاق، تو ہمیشہ مقدمات حکمت کا تقاضا جو ہے وہ شمول نہیں ہے، بلکہ یہ تقاضا کبھی شمول ہوتا ہے، کبھی بدل ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی جو ہے وہ تعیین ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر امر دائر ہو جو ہے نا وہ واجب تعینی اور تخیری میں، تو اطلاق جو ہے وہ تعیین کا تقاضا کرتا ہے۔ تو مقدمات حکمت کا تقاضا ایک جیسا نہیں ہے، جبکہ اگر کوئی ہمیں اشکال کرے کہ عام کو تو پھر اطلاق کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں عموم کے اطلاق پر ترجیح کا سبب اس کا شمول نہیں ہے بلکہ اس کا وضع ہے، یعنی یہ معنی وضعی ہے شمول کیونکہ عام کی، لہذا اس وجہ سے اس کے ظہور کو اطلاق کے ظہور سے اظہر مانا گیا ہے اور اس کو مقدم کیا گیا۔ اسی لیے اگر فرض یہ کیا جاتا کہ عموم کی معنی وضعی جو ہے وہ عموم کیا کہتے ہیں عام کی اگر معنی وضعی جو ہے وہ عموم شمولی نہیں ہوتا بلکہ عموم بدلی ہوتا، تو اس صورت میں عموم بدلی کو ترجیح دی جاتی عموم شمولی پر۔ خلاصہ شمولی اور بدلی ہونا ترجیح کا سبب نہیں ہے، جو چیز ترجیح کا سبب ہے وہ وضع ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب پہلے ہم اس دلیل کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری دلیل کی طرف آتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں اما فی الاول، یعنی ہم نے کہا تھا کہ انت خبیر بما فیہ، کہ دونوں ادلہ میں جو نقص ہے آپ اس نقص سے آشنا ہیں کہ اس کا رد کس طرح سے ممکن ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ پہلا جو دلیل تھا کہ بھائی اطلاق شمولی کو ترجیح ہے، اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں لأن مفاد اطلاق الحیت وإن كان شمولیا بخلاف المادہ، کہ اگرچہ مفاد حیت جو ہے وہ اگرچہ وہ شمولی ہے اور مادے کے بخلاف کے اس کا جو اطلاق ہے وہ بدلی ہے، وہ شمولی نہیں ہے، یہاں تک تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے۔ الا انه لا يجب ترجیحه على اطلاقها، لیکن اس اطلاق کا شمولی ہونا سبب نہیں بنتا کہ اس کو مادے کے اطلاق کے اوپر ترجیح دی جائے کہ وہ بدلی ہے۔ کیوں؟ لأنه ايضا كان بالاطلاق ومقدمات الحکمت، کہ بھائی اطلاق شمولی اطلاق بدلی کی طرح وہ بھی مقدمات حکمت اور اطلاق سے پیدا ہوا ہے، وضع سے پیدا نہیں ہوا کہ اس کو ترجیح دی جائے۔ غایت الامر انہا تارۃ تقتضی العموم الشمولی والاخری البدلی، یہ فرق موجود ہے کہ بھائی جو مقدمات حکمت اور اطلاق جو ہیں یہ فرق کرتے رہتے ہیں، ان کا تقاضا ایک جیسا نہیں ہوتا۔
کبھی یہ عموم شمولی کا تقاضا کرتے ہیں، کبھی یہ عموم بدلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ کما ربما یقتضی التعیین احیانا، کبھی کبھی کہتے ہیں یہ مقدمات حکمت اور اطلاق جو ہے وہ تعیین کا تقاضا بھی کرتے ہیں، وہاں پہ اصلا عموم نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ جب امر دائر و واجب کے تعینی اور تخیری ہونے کے درمیان میں، تو وہاں پہ تعین کو ترجیح ہے۔ کما لا یکفا، جیسے یہ چیز واضح نہیں ہے، کما لا یکفا جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، واضح ہے۔ عام کے عموم کی اطلاق، مطلق کے اطلاق کے اوپر جو ترجیح ہے وہ شمولی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وضعی ہونے کے بنیاد پہ۔ لہذا فرماتے ہیں وترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق، کہ عام کے عموم کی جو ترجیح ہے مطلق کے اطلاق کے اوپر، انما هو لاجل کون دلالتی بالوضع، یہ اس وجہ سے کیونکہ عام کی جو عموم کے اوپر دلالت ہے وہ بالوضع ہے، وضعی دلالت، لا لکونی شمولیاً، یہ ترجیح جو ہے عموم عام کی یہ اس معنی کے شمولی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، میں خلاف المطلق، پس ترجیح وضع کی وجہ سے۔ لہذا کہتے ہیں یہ بات خلاف ہے مطلق کے، کہ اس کی جو اطلاق کے اوپر دلالت ہے وہ وضع کے ذریعے سے نہیں ہے۔ فإنه بالحکمت، یہ جو ترجیح ہے وہ ادلہ حکمت کے ذریعے سے۔ فیکون العام اظہر منہ، اسی وجہ سے فیکون حقیقت میں اس کا نتیجہ ہے کیا کہتے ہیں کون دلالتی بالوضع، کیونکہ عام کی دلالت عموم پہ بالوضع ہے، اسی وجہ سے عام جو ہے یہ اظہر من اطلاق المطلق، فیقدم علیہ، ظہور کے اعتبار سے یہ اظہر ہے اور اس کو اسی وجہ سے اظہریت کی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے اطلاق مطلق کے اوپر۔ اب اس چیز کو دلیل کہ بھائی کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ وضعی ہے اور شمولی ہونا جو ہے وہ علت نہیں ہے، وضعی ہونا علت ہے؟ کہتے ہیں فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُمَا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اگر فرض کیا جاتا کہ عموم اور اطلاق جو ہے اس شمول اور بدل کے اوپر دلالت کرنے میں بالعکس ہوتے، یا وضع کے اعتبار سے دلالت کرنے میں بالعکس ہوتے، یعنی اگر اطلاق جو ہے مطلق جو ہے وہ اطلاق پر بالوضع دلالت کرتا اور عام جو ہے عموم پر جو ہے نا وہ بالاطلاق دلالت کرے، یا مقدمات حکمت کے ذریعے سے دلالت کرے، یا اس کے برعکس فرض کریں کہ بھائی عام کی جو دلالت
ظاہراً جو ہے وہ اطلاق میں ظہور جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. وقد استقر له ظہور ولو بقرینۃ الحکمت، اور ان کے لیے ایک ظہور جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، ولو یہ قرین حکمت کے ذریعے سے، لیکن ظہور جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ تقید کی جو وہم ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن معنی نفی میں نہیں ہو سکتا. فتعمل، آپ اس کے اوپر غور کریں. یہاں تک جو ہے وہ تقریباً واجب معلق اور منجز کی بحث پوری ہوئی. آئندہ جو ہے وہ واجب نفسی اور غیری کی ابحاث کو جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے. صلی اللہ علیہ